السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 1009واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، ابھی ہمارے 1000 سبق جب پورے ہو گئے تو ایک صاحب نے انہوں نے اس کے نیچے کمنٹ کیا، مجھے میسج کیا۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب، آپ کے 1000 سبق سننے کے بعد سب سے بڑا جو فائدہ ہوا وہ یہ اسلام ہم کو سمجھ میں آیا۔ اسلام کتنا آسان ہے، کتنا سادہ ہے، کتنا سمپل ہے۔ اس سے دین پہ چلنے میں ہم کو آسانی آئی، ورنہ کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ دین اور دنیا دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھتے تھے۔ ہم کو لگتا تھا اسلام ایک الگ چیز ہے، دنیا ایک الگ چیز ہے، آخرت ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے۔ پتہ نہیں دین پہ چلنا کتنا مشکل ہے۔ میرے محترم دوستو، جن بھائی صاحب نے مجھے یہ میسج کیا ان کو اور میں تمام سننے والوں کو آج کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اب میں نے کیا سوچا ہوں، میں 2 سبق بھیجوں گا۔ آج کے سبق میں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دین پہ چلنا کتنا آسان ہے، ایک مسلمان کتنے سادگی سمپل طریقے سے اسلام پہ عمل کر سکتا ہے۔ اور کل میں ایک سبق لوں گا، اس سبق کے اندر میں دعوت و تبلیغ کے لائن سے بتاؤں گا کہ تبلیغ کا کام کتنا آسان ہے۔ اس لیے کہ اکثر نوجوان یہ بھی سوال پوچھتے ہیں، بھئی ہمارا ارادہ تو ہے جماعت میں جانے کا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا، لیکن یار یہ کام بہت مشکل ہے، بولے اس کے لیے نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو میں آج جو ہے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسلام کتنا سمپل ہے اور تبلیغ کا کام کتنا سمپل ہے، وہ کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز مجھے آپ لوگ یہ بتاؤ، ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان کا تعلق ہے دل سے۔ ایمان جو ہے نا وہ دل میں ہوتا ہے، دل میں۔ ایمان ظاہر میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں اگر ایمان ہے اور ظاہر میں آپ کیسے بھی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز ہے آپ کا دل۔ قرآن میں کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ آیت قربانی کے تعلق سے ہے۔ قربانی کے موقع پہ جانور لوگ ذبح کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم لوگ جو جانور ذبح کرتے ہو، اللہ کے پاس تو نہ اس کا گوشت آتا ہے نہ خون آتا ہے، وہ تو سب تم لوگ کھاتے پیتے ہو۔ اللہ کے پاس تو تمہاری نیتیں پہنچتی ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ اور ایک حدیث اور ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر اللہ کے راستے میں بھیجا ایک جگہ پہ۔ وہاں پہ کیا ہو گیا کہ ایک صاحب جو ہے انہوں نے زور سے آواز لگائی، وہ دشمنوں کی طرف سے تھے لیکن انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور زور سے آواز لگائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ وہ آدمی تھا تو دشمنوں کی طرف سے، لیکن اس نے آواز لگائی۔ اس نے کیا کہا، بھائی میں مسلمان ہوتا ہوں، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے بندے بھی ہے، اس کے رسول بھی ہے۔ اس نے ایمان کا اعلان کیا۔ اب یہ جو لشکر تھا مسلمانوں کا، اس کے جو امیر تھے انہوں نے کیا کیے، تلوار نکالے اور اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو ایک اور صحابی انہوں نے ان کو روکا، انہوں نے کہا نہیں تم اس پہ حملہ نہیں کر سکتے ہو، ارے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب وہ مسلمان ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا، بولے اس کے کلمہ پڑھنے کا مقصد اپنی جان بچانا ہے، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، اس لیے میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے اس کو روکے، لیکن وہ امیر لشکر جو تھا وہ بیچارہ نہیں روکا۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کے اندر تھا، اس نے پوری طاقت سے تلوار اٹھایا اور وہ جو کلمہ پڑھ رہا تھا بار بار اپنی زبان سے اس کی گردن اڑا دی۔ یہ لوگ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ پورا سفر وغیرہ مکمل ہو گیا، وہ لڑائی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جانے کے بعد جب امیر لشکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، اے اللہ کے نبی ہم کو اللہ نے کامیابی عطا فرما دی، تو وہ صحابی آئے سامنے،
انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ نے ہم کو کامیابی تو عطا فرمائی لیکن ان کے ہاتھوں سے ایک مسلمان کی شہادت ہو گئی، اس کا کیا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا مسلمان کی شہادت وہ کیسے کیا؟ تو ان صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی، ایک آدمی وہ دشمن کے لشکر سے کلمہ پڑھتے ہوئے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیے؟ اس کے اوپر تلوار سے حملہ کیے۔ اب اللہ کے نبی نے ان سے سوال پوچھا، بھائی جب ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اس پہ حملہ کیوں کیے؟ تو انہوں نے کہا، بولے اے اللہ کے نبی، اس نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا، وہ تو تھوڑی سچا پکا مسلمان ہوا تھا۔ اب میرے محترم دوستو، یہ پوری اسٹوری، یہ پورے قصے کا جو مورل ہے، اس کا جو حاصل ہے، اب وہ اللہ کے نبی کا ایک مختصر سا جملہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کے سینے کو چیر کر دیکھا تھا؟ وہ کس لیے مسلمان ہو رہا ہے؟ موت کے ڈر سے یا سچے دل سے؟ مطلب تو عالم الغیب ہے یا تو نے اس کا دل چیر دیا تھا، چیر کے دیکھا تو نے کہ اس کی نیت کیا ہے؟ مطلب تو نے اپنے تھرمامیٹر سے اس کی نیت بھی چیک کر لیا۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک جملہ اس بات کا اعلان ہے، اعلان۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ براڈ مائنڈیڈ تھے، سینہ آپ کا کیسا سمندروں کے جیسا تھا۔ جیسے شاعر نے کہا نا کہ تالاب تو برسات میں ہو جاتے ہیں کم ظرف، باہر کبھی آپے سے دریا نہیں ہوتا۔ یعنی تالاب جو ہوتے ہیں، تھوڑا سا پانی آ گیا، دیوار ٹوٹ گئی، گاؤں میں پانی گھس گیا، کیوں؟ کیپیسٹی نہیں ہے بیچارے کے اندر۔ اور دریا جو ہوتے ہیں وہ بہتے رہتے ہیں، کتنا بھی بارش ہونے دو، کتنا بھی طوفان آنے دو۔ یہ جو مثال ہے میرے محترم دوستو، ہر مسلمان پہ عائد ہوتی ہے جو آج کے زمانے کا مسلمان۔ کسی مسلمان نے اگر پاجامہ ڈھنگ سے نہیں پہنا، اس کو فوراً کافر بنا دیتا ہو۔ یہ تو یہودیوں کا لباس ہے، یہ تو کافروں کا لباس ہے، ارے تو منافق بن گیا، ارے تو یہ بن گیا، ارے تو کافر بن گیا، تو مشرک بن گیا۔ مطلب آج کا جو مسلمان ہے نا، اس کو کیا لگتا معلوم ہے کیا؟ خالی یہ اکیلا، پوری دنیا میں یہ اکیلا ہی جو ہے نا ایسا گناہوں سے پاک ہے، صاف ہے، دھلا دھلایا ہوا ہے، باقی اس کے نزدیک سب پورے ڈبکیاں مار رہے ہیں وہ گناہوں کے اندر۔ یہ اکیلا ہی ہے بس ایک۔ جیسے وہ مثال میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ بارش کا جب پانی آتا ہے تو گندے نالے میں کے جو مینڈک ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو گنگا نہایا ہوا سمجھتے ہیں۔ یہ مثال ایسے ہی آج کے زمانے کے جو اوور تقوی والے، اپنے آپ کو بہت جو تقوی والے سمجھتے رہتے نا، اب میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں ایسے 1.5 شانوں کی۔ ایک جگہ پہ ہم لوگ چائے پی رہے تھے، ایک ہوٹل کے اندر، تو چائے پینا ہو گئی، میں آگے بڑھا اور میں نے جو ہے بل دینا چاہا، بل، پیسے جو رہتے نا چائے کے۔ تو ایک صاحب آئے فوراً اٹھ کے وہاں سے، انہوں نے بولا ارے نہیں امام صاحب آپ پیسے مت دو۔ بولے، میں بولا کیوں بھائی؟ نہیں بولے یار وہ کیسا ہے، امام لوگوں کی جو تنخواہ رہتی نا وہ سب صدقے، زکوٰۃ اور لوگ جو ہے چندہ جو دیتے نا، بولے 10 روپیے، 50 روپیے، اس سے اماموں کی تنخواہ آتی ہے، تو وہ میرا دل گوارا نہیں کرتا بولے وہ پیسے لینے کے لیے۔ میں نے کہا بھائی چائے والے، یہ اکیلا انسان، اس کے پیسے چھوڑ کے باقی سارے لوگوں کے پیسے لے لے، کتنے جن ہیں ہم اتوں کے لے، اس کے مت لے، کیونکہ یہ جو ہے بیچارہ اس نے 4 بینکوں سے لون اٹھائے ہوا ہے، اس کے نزدیک لون کا پیسہ وہ جائز ہے، حلال ہے اس کے لیے، وہ جائز ہے اس کے لیے۔ بینکوں سے لون اٹھا کے بلڈنگیں بنا کے بیچ رہا ہے، بینکوں سے لون اٹھا کے پلاٹنگ کے دھندے کر رہا ہے، بینکوں سے لون اٹھا کے دوسرے 2 نمبر کے دھندے کر رہا ہے، گورنمنٹ کو ڈپلیکیٹ ڈاکیومنٹ سبمٹ کر کے گورنمنٹ سے جو ہے جھوٹے کام کرا رہا ہے، اور جو تنخواہ اور جو سیلری آ رہی ہے اس سے اپنے جورو کا، اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہا ہے، وہ جائز ہے اس کے لیے۔
बैंकों का इंटरेस्ट जायज़ है इसके लिए, बैंकों का ब्याज जायज़ है इसके लिए, लोगों को इसके अलावा ये जो बैंकों से पैसा लेता है पर्सनल लोन के नाम पर, बाहर जो छोटे मोटे धंधे करने वाले हैं उनको भी ब्याज से बांटता है। भाई ये 10,000 रुपये मैं 1 महीने के लिए दे रहा हूँ, वापस करते टाइम पे मुझे 12 देना। अरे भाई 12 तो वो तो 2,000, अरे नहीं वो नफ़ा है ना, बोले वो नफ़े में अपना भी हिस्सा होना चाहिए। क्यों तेरे बाप ने बोला वो 2,000 रुपये नफ़ा है? पूछा नहीं क्या रे तूने किसी मुफ्ती को? पूछना था ना, जो 2,000 रुपये ऊपर से तू ले रहा है वो नफ़ा है या वो सूद है या वो इंटरेस्ट है? आज जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये ऐसे है, आपको ऐसे मिलेंगे तक़वे वाले, जिनकी वजह से दूसरी कौमें ईमान में और इस्लाम में जो नहीं दाखिल हो रही है ना, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को तंग कर दिया, इन्होंने इस्लाम को कंजस्टेड कर दिया। इस्लाम, अरे वो तो समंदर के जैसा, इस्लाम को कुछ लेना देना नहीं है। आप जीन्स पहनते हो, आप टी शर्ट पहनते हो, आप बगैर टी शर्ट के घूमते हो, नंगे फिरते हो आप, लेकिन आपका खाली सतर छुपा हुआ है, इस्लाम उतना ही चाहता है। वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट बोलते हैं, नाफ से लेके घुटने के नीचे तक अगर आपने उतना ही पहना हुआ है और बाकी आपके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं है, तो भी इस्लाम को कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम का कोई लिबास नहीं है, इस्लाम का अपना कोई ड्रेस कोड नहीं है कि ये कपड़े पहनोगे तो ये इस्लाम का लिबास होगा। किसको किसको पहनाओगे तुम इस्लाम का लिबास? मुझे बताओ ना, पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं, कौन से मुल्क के इस्लाम पे आप अमल कर रहे हो? इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ पे सब लोग टी शर्ट और पैंट पहनते हैं, वहाँ के इस्लाम पे अमल कर रहे हो। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे वो जो पाजामा कुर्ता है हमारा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह साहब जो पैजामा कुर्ता पहनते हैं, और इंडिया के सारे पॉलिटिशियंस जो पैजामा कुर्ता पहनते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया में, ये सुन्नत लिबास है, यह है इस्लाम का ड्रेस कोड यहाँ पे। फिर आगे बढ़ जाओ, अरब मुल्कों में वो लंबा जुब्बा पहनते हैं, उसमें भी फ़र्क है। ओमानी जो लोग पहनते हैं जुब्बे के साथ में वो लंबी चौड़ी मोटी टोपी पहनते हैं, वो है इस्लाम का लिबास। सऊदी में चले जाओ, वो वहाँ पे जो है लाल रुमाल और उसके ऊपर वो काली चकरी, वो है इस्लाम का लिबास। इराक़ में चले जाओ, वहाँ पे अलग लिबास, वहाँ की चकरी अलग, वहाँ का रुमाल अलग। उसके बाद और आगे चले जाओ अफ्रीका के मुल्कों के अंदर, तो मिस्र के, लीबिया के, ट्यूनिस के, मराकश के, अलजाज़ाइर के, वहाँ के मुसलमानों का लिबास अलग। तो भाई इतने सारे दुनिया में मुसलमान मुल्क हैं, मेरे को पहले ये बताओ, इतने सारे मुल्कों में इस्लाम का लिबास कौन सा है? तो प्रॉब्लम हमारा कहाँ पे आया? इस्लाम को हमने कंजस्टेड कर दिए। एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए मैं गया, मेरे साथ में एक नौजवान मेरे दोस्त है, माशाल्लाह बड़ी पोस्ट पे क्लास 1 के ऑफिसर है, लेकिन बेचारे नमाजी है, दीनदार है, तकवे वाले है, लेकिन साथ में वो जो है पैंट शर्ट पहनते हैं, नॉर्मल अपना जो क्या कहते हैं उसे, जो लिबास होता है फॉर्मल लिबास, वो भी मेरे साथ में थे, फॉर्मल पहन के वो निकले हम लोग मस्जिद से बाहर। तो एक साहब ने उनके कॉलर पकड़ लिए, दोनों साइड के। वो क्या बोले उनको, अरे ये ब्लाउज़ निकाल के फेंको ना। बोले यार क्या औरतों के जैसे कपड़े पहन के फिर रहे, बोले तुम ये पहनो, बोले ये इस्लाम का लिबास। मैंने उनको पूछा कौन सा है इस्लाम का लिबास, कौन से मुसलमानों की बात कर रहे तुम, और कौन से मुसलमान? अब आप देखो ना, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को बताओ, मैं अभी औरतों में तो आया ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर औरतों में आऊँगा तो मुझे पूरे बांग्लादेश की मुसलमान औरतें सरों में सिंदूर डाली हुई, सरों पे टिक्का लगाई हुई मिलेंगी। क्यों? वो इस्लाम पे अमल करना चाहिए। फिर हिंदुस्तान के अंदर जितनी रियासतें जो बांग्लादेश को मिली हुई है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार, झारखंड के कुछ इलाके हो, आसाम का वो इलाका हो, आज भी वहाँ की मुसलमान औरतें सरों के अंदर सिंदूर डालती है, सर पे इतना बड़ा टिक्का लगाती है, यह है इस्लाम का लिबास। तो यार इस्लाम को तुमने क्यों इतना कंजस्टेड कर दिया? कौन बोला तेरे को? एक आदमी नमाज के लिए आ रहा है, मतलब उसने पैंट शर्ट पहना। अब मैं आपको ऐसे हज़ारों करोड़ों पैंट शर्ट वाले बताता हूँ, जो पैंट शर्ट वाले हैं बहुत सौ के चेहरों पे दाढ़ियाँ नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर इतना तकवा है कि बड़े बड़े जुब्बे वालों में वो तकवा नहीं है, बड़े बड़े जो है क्या बोलेंगे दाढ़ी वालों में वो तकवा नहीं है। अभी जैसे मैंने एक पोस्ट किया था मेरे फेसबुक के ऊपर कि बताओ वो कौन सा मुसलमान प्राइम मिनिस्टर है जो अपने हर बयान के अंदर, हर स्पीच के अंदर मदीने की बात करता है, सीरत की बात करता है। तो एक साहब ने मुझे मैसेज किए, अरे बोले मौलाना उसके चेहरे पे तो दाढ़ी नहीं है, चिकना फुट है वो। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। मैंने उनको रिप्लाई दिया,
ارے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو کیا ہوا، اس کے اندر تک تقویٰ بھرا ہوا ہے، اندر تک تقویٰ بھرا ہوا ہے۔ خالی چہرے پہ اس کے ظاہری نمائش ہونا، اس کے لباس میں ظاہری، میں مانتا ہوں ہر مسلمان نے سنتوں کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن وہ کب ہوگا؟ ارے جب تم پیار سے، محبت سے، حکمت سے، اپنائیت سے امت کو قریب کرو گے، اس کے بعد تو یہ ہوگا نا۔ ابھی تم نے اس کو پہلے اپنے سے قریب ہی نہیں کیا، اس سے پہلے ہی تم اس کو دور کر رہے ہو، تو تم کیا اس کو سنتوں کے قریب لاؤ گے؟ تم اس کو کیا سیرت سکھاؤ گے؟ اس لیے اسلام جو ہے، اسلام ایک دم سادہ سمپل مذہب ہے۔ اسلام کے اوپر عمل کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے۔ اب عمل کرنا کتنا آسان ہے وہ میں پھر کسی ایک سبق میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔